آج احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فزوں ہے، یوں ہے۔ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فزوں ہے، یوں ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے۔ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فزوں ہے، یوں ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے۔ جیسے کوئی درد دل پر ہو ستادہ کب سے، ایک سایہ نہ دروں نہ بروں ہے، یوں ہے۔ جیسے کوئی درد دل پہ ہو ستادہ کب سے، ایک سایہ نہ دروں ہے نہ بروں، یوں ہے۔ تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نو کے ہر خار پہ قطرہ خوں ہے، یوں ہے۔ تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، عشق کا نام خرد ہے نہ جنوں ہے، یوں ہے۔ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلا تم نہ سکوں ہے، یوں ہے۔ ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، ناصحا تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکن ہے، یوں ہے۔ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فزوں ہے، یوں ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک فلاسفر آئے، ایک سے ایک فلاسفی آئے، ایک سے ایک گیانی لوگ آئے، ایک سے ایک دنیا اور کائنات کو سمجھنے والے لوگ آئے۔ اپنی عقل کے حساب سے انہوں نے اس سے جیسا بھی دیکھا، جیسا بھی سمجھا، اسے بیان کیا کہ یہ دنیا یہ ہے، کائنات یوں ہے، اور اس کے پیچھے یہ فلاسفی ہے، اس طرح صبح ہوتی، اس طرح شام ہوتی، اپنے اپنے طور پر سمجھنے سمجھانے کی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک یہ کوشش جاری ہے۔ لیکن آج تک کوئی اسے فلی ڈیفائن نہیں کر سکا کہ آخر یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، اسے کون چلاتا ہے، کیسے چلتا ہے، یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کا اپنا کرشمہ ہے، یہ اس کا اپنا جادو ہے، یہ سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ جو چاہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہہ دے کہ صاحب یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، ایسے سورج سے کٹ کر کے زمین بن گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس کا اپنا ہے کرشمہ، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہے وہ کر دے، جیسا چاہے وہ وجود میں لے آئے، وہ جیسی شے چاہے وہ کن کہہ دیتا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے، تو اس کا اپنا کرشمہ ہے۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فزوں ہے، یا تو اس کا اپنا کرشمہ ہے یا اس کا اپنا جادو ہے، یوں ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں کہ یوں ہے، یوں ہے۔ اب لوگ سمجھنے سمجھانے کو کیا کرے، تو سمجھتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس کا اپنا کرشمہ ہے، اس کا اپنا وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہے وہ کر دے۔ اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فزوں ہے، یوں ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے۔ جیسے کوئی در دل پر ہو ستادہ کب سے، در دل کے دروازے پر ستادہ کھڑا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ دل کے دروازے پہ کوئی شخص، کوئی سایہ سا کچھ کھڑا ہوا ہے، ایک سایہ نہ دروں ہے نہ بروں، یوں ہے۔ ایک سایہ سا کھڑا ہے، نہ وہ دل کے دروازے کے اندر ہے نہ وہ دل کے دروازے کے باہر ہے، وہ کہیں پر ہے، وہ ایک سایہ سا ہے کوئی۔ جیسے کوئی در دل پہ ہو ستادہ کب سے، پتہ نہیں کب سے در دل پہ کوئی ستادہ ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی منتظر سا شخص ہے، کوئی سایہ ہے جو کھڑا ہے۔ وہ سایہ نہ تو دل کے اندر ہے نہ وہ دل کے باہر ہے، بس یوں ہے۔ جیسے کوئی در دل پہ ہو ستادہ کب سے، ایک سایہ نہ دروں ہے نہ بروں، یوں ہے۔ تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نو کے ہر خار پہ قطرہ خوں ہے، یوں ہے۔ تم نے دشت وفا کی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ دشت وفا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ریگستان جو محبت کرنے کے بعد جو ریگستان کا سامنا ہوتا ہے، تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، تم نے تو تصویر تک بھی نہیں دیکھی۔ نو کے ہر خار پہ قطرہ خوں ہے، یوں ہے۔ جب کوئی محبت کا مارا، جنوں کا مارا، جب وحشت کی حالت میں جب وہ اس دشت میں قدم رکھتا ہے، پاؤں میں جب آبلے پڑ جاتے ہیں تو جتنے بھی خار ہیں نا وہ سب ان آبلوں میں چپ جاتے ہیں اور سب سے خون رسنے لگتا ہے، اور وہی خون کا قطرہ ہر نوک خار پر، وہ کانٹوں کے نوک پر ایک ایک قطرہ خون وہ رکا ہوا نظر آتا ہے، سب پر ہے، اس لیے بھی کہ نوک خار پر ایک قطرے سے زیادہ ٹک بھی نہیں سکتا۔
چاہے اس نے جتنا خون بہایا ہو۔ تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر، نوک ہر خار پہ قطرہ خون ہے، یوں ہے۔ اور تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، تم یہ محبت کے معاملے میں یہ بنیے کی طرح نفع اور نقصان کا معاملہ کہاں سے لے آئے کہ محبت میں یہ نقصان ہو گیا، یہ فائدہ ہو گیا میرا۔ تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، عشق کا نام خرد ہے نہ جنوں ہے، یوں ہے۔ عشق نہ تو خرد ہے، نہ تو کوئی عقل مندی کی چیز ہے، اور نہ ہی عشق کوئی جنون ہے، بس ہے عشق عشق ہے، اس لیے نہ عشق نہ خرد ہے نہ جنون، نہ کوئی عقل کا معاملہ ہے نہ کوئی جنون کا معاملہ ہے، اور اس میں نہ کوئی فائدے کی بات ہوتی نہ کوئی نقصان کی بات ہوتی۔ یہ سب باتیں اگر کرتے ہو تو یہ محبت نہیں، کوئی اور شے ہے یہ۔ تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، عشق کا نام خرد ہے نہ جنوں ہے، یوں ہے۔ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، تم تو میری زندگی سے جا چکے تھے بہت پہلے، اور اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، ایک زمانہ گزر جانے کے بعد پھر سے تم آئے ہو میری زندگی میں، تماشا کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلا تم نہ سکوں ہے، یوں ہے۔ اب تو جو تمہارے لیے جذبہ تھا ہمارے دل میں جو امنگیں اٹھتی تھی تمہیں دیکھ کر، جو تمہیں پانے کی خواہش اور تڑپ اور جنون سا ایک جو ہوتا تھا ہمارے دل میں، وہ تلاطم تو کب کا خاموش ہو چکا ہے۔ اب نہ تلاطم ہے، نہ وہ جوش ہے دریا میں، وہ جوش ہے، نہ وہ روانی ہے، اور نہ سکون ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس۔ اب جا کے میری زندگی میں واپس آئے ہو تم، اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے، اب تو دریا میں تلا تم نہ سکون ہے، یوں ہے۔ ناصحہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، اے ناصح، اے نصیحت کرنے والے، تو مجھے نصیحت کرنے آیا ہے، محبت سے مجھے باز رکھنے کے لیے آیا ہے، تو تجھ کو خبر بھی ہے کہ محبت کیا ہے؟ ناصحہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے، یوں ہے یوں ہے، بھئی دیکھو عشق میں یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ جنوں کا معاملہ ہے، یہ تو تم تو آ جاتے ہو سمجھانے، پہلے یہ تو سمجھو کہ محبت ہے کیا۔ ناصحہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے، اور آ جاتا ہے سمجھاتا ہے، یوں ہے یوں ہے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکن ہے، یوں ہے۔ یہ شاعری کو لوگ بڑے فضول کی چیزیں، جنہیں شاعری سے رغبت نہیں ہوتی، بڑی فضول کی چیزیں اسے سمجھتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے فراز، یہ اگلے زمانوں کی، تازہ زمانوں کی، آنے والے زمانوں کے لیے معمار ہے، یہ آنے والے زمانوں کی تعمیر کرتا ہے یہ۔ آپ دیکھ لو کہ غالب کو گزرے ہوئے 200 سال سے زیادہ ہو گئے، میر کو گزرے ہوئے کوئی 250 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہ جو زبانیں اس وقت ایجاد کر کے گئے، کیا وہ زبانیں آج کام نہیں آ رہی ہیں؟ کیا انہیں پتہ تھا کہ 250 سال کے بعد اور 200 سالوں کے بعد میری زبان زندہ رہے گی اور میرا نام لیوا بھی زندہ رہے گا، اور آج کی زبان کیسی ہوگی، اظہار کیسا ہوگا، شاعری کیسی ہوگی، نثر کیسا ہوگا؟ کیا وہ سوچ کر گئے تھے؟ نہیں، لیکن انہی کی دی ہوئی زبانیں، انہی کی دی ہوئی ترتیبیں آج ہماری زبانوں میں کام آ رہی ہیں، اور وہی چیزیں آج ہمارے مکالمے میں بھی کام آ رہی ہیں، ہماری شاعری میں بھی کام آ رہی ہیں، ہمارے ادب میں بھی کام آ رہی۔ تو وہ کب گئے؟ لیکن وہ نئے زمانے کی زبان وہ تعمیر کر کے چلے گئے۔ تو آج جو زبان ہم بول رہے ہیں، آج جو زبان میں ہم شاعری کر رہے ہیں یا نثر لکھ رہے ہیں، یہ آنے والے زمانوں کے معمار کے کام آئیں گی، یہ تعمیری کام میں آئیں گے ان کے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکن ہے، یوں ہے۔ یہ بھی ایک سلسلہ ویسے ہی ہے جیسا اللہ نے کہا تھا کہ بھی کن کہہ دینے سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، تو یہ شاعری بھی ایک سلسلہ ہی ہے کن فیکن کے۔ آج جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ آنے والے زمانوں میں بھی کام آئیں گے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکن ہے، یوں ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔